یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے. ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں. ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا. جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے. تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ نیچے زور میں، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے، آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس. تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے. ان چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لنک ہوتا ہے، اسے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے. زمزم کا کوئی لنک نہیں. جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں، سوراخ، وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا. اور جو ہی موٹر بند کرتے تو جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا. اس میں نہ مچھر ہے، نہ اس میں کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی مکوڑا ہے، پاک صاف پانی. زمزم زمزم. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا. تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا، پیچھے ابراہیم والد دینا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنو اسرائیل میں 4000، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد. تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو آتے ہیں اپنی باڈیز، وہ اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں، وزن اٹھاؤ توڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے. تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا، تو وہ پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے پرندے دیکھے، کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں. انہوں نے 2 آدمی بھیجے. آگے دیکھا ایک خاتون، ایک بچہ اور کنواں تو نہیں تھا، پانی ہو چشمہ. تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں. کہ آپ ٹھہرو لیکن پانی میرا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا. تو 1 سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ. مل کے آئے. جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی. اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا. اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں. 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا. اونٹنی بٹھائی، کہا تشریف لائیے. کہنے کہ اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات. نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں. تو اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا. کوئی شکوہ گلا نہیں ہے. یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے. کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دوں کا، سینے سے لگا پیار کی. بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے. بچوں کو پتہ نہیں کون ہے. کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے. ٹھیک ہے.
باپ سے. فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو. پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے. 1500 کلومیٹر ہے، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے. چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. اس مہینے کے ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس لیے جا رہا. ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہا ہے، پاکستان جا رہا ہے. کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھرائی یہ. اور اس باپ کی عمر 92 سال ہو چکی. 92 سال مولانا صاحب. تو اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کروں. اللہ کی مان کے دکھا تھی. اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی. ابو بکر صدیق رضی